سید علی خامنائی موجودہ دور میں مسلم دنیا کے سب سے مشہور اور شاید سب سے پاورفل لیڈر، یہ ایران دیش کے سیکنڈ اور موجودہ سپریم لیڈر ہیں۔ ویسے تو آپ لوگ ان کے بارے میں خبروں کے ذریعے سے بہت کچھ جانتے اور سنتے ہی رہتے ہوں گے، مگر ان سے جڑی ہوئی کچھ بڑی ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والی چیزیں کہ جن پر ابھی تک آپ کی نظر نہیں گئی ہوگی، وہ دراصل ان کی فیملی کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی انٹرسٹنگ چیز تو یہی ہے کہ سید علی خامنائی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ جی ہاں، خود خامنائی فیملی مطلب کہ جس خاندان سے سید علی خامنائی بلونگ کرتے ہیں، اس کے دعوے کے مطابق اور ساتھ ہی ساتھ جو ایرانین گورنمنٹ کے آفیشیل ریکارڈز ہیں ان کے دعووں کے مطابق سید علی خامنائی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ونشج ہیں۔ 2020 میں لبنان کی المنار ٹی وی کی طرف سے براڈ کاسٹ کی گئی ایک ڈاکیومنٹری میں تو نمبر تک بتایا گیا تھا، مطلب یہ کہا گیا تھا کہ جو سید علی خامنائی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی 38ویں نسل سے ہیں۔ اب سید علی خامنائی نبی علیہ السلام کی نسل سے کیسے ہیں، ان کا اصلی شجرہ کیا ہے، اس پر تو بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ان کی فیملی سے جڑی ہوئی ذرا دوسری حیران کر دینے والی چیز دیکھیے۔ اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو لیڈی ہیں، یہ دراصل سید علی خامنائی کی سگی بہن ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سید علی خامنائی کی یہ سگی بہن آج ایران کے اندر ان کے سب سے بڑے مخالفوں میں گنی جاتی ہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اور بار بار یہ سید علی خامنائی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتی آئی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان سے زیادہ تو ان کے ہسبینڈ اس حکومت کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور آج جو ان دونوں کی بیٹی ہیں مطلب کہ سید علی خامنائی کی سگی بھانجی، ان کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر وقت وقت پر نہ صرف ایکشن لیا گیا ہے بلکہ ان کو جیل تک جانا پڑا ہے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو چلیے ان سارے ہی معاملات پر تھوڑا گہرائی سے نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ایرانین سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے شجرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے پہلے تو یہ بیسک چیز جان لینا ضروری ہے کہ آج کے دور میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی اولادیں پائی جاتی ہیں، ان کے جتنے بھی ونشج ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی صرف اور صرف ایک بیٹی سے ہیں، نہ کہ ان کے کسی بیٹے کے ذریعے سے ہیں۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام کا پورا ونش، ان کا پورا شجرہ ان کی ایک مشہور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے چلتا ہے، اور انہی کی اولادوں کو ہی ایتہاسک طور پر سید کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی تھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح ہوا تھا مسلمانوں کے خلیفہ اور امام حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ ان دونوں کی 5 اولادیں تھیں، جس میں سے 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، جبکہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ اب ان 5 میں سے بھی جو 2 سب سے اہم اولادیں تھیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا شجرہ آگے چلتا ہے۔ مطلب دوسرے شبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ انہی دونوں سے چلتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ابھی تک اپنے آپ کو حضرت امام حسن کی نسل سے جوڑتے ہوئے آئے ہیں، ان کو حسنی سید کہا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ اپنا شجرہ حضرت امام حسین سے جوڑتے ہیں تو ان کو حسینی سید کہا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان دونوں ہی اہم نواسوں کو شہید کیا گیا تھا، مطلب جو حضرت امام حسن تھے ان کو زہر دیا گیا تھا، اور جو حضرت امام حسین تھے ان کو ان کے لگ بھگ 72 ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے کربلا میں شہید کیا گیا تھا وہ آپ لوگوں کو یہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ویسے تو حضرت امام حسن کی بے شمار اولادیں تھیں جن کے ذریعے سے آگے چل کر ان کا یہ شجرہ، ان کی یہ لائن خوب پھلی پھولی، مگر آج پھر بھی ہم ان کو نہیں بلکہ صرف حضرت امام حسین کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی جو فیملی ہے، مطلب کہ خامنائی فیملی، وہ اپنی جو لائن ہے، جو اپنی نسل ہے، جو اپنا شجرہ ہے، وہ حضرت امام حسن نہیں بلکہ حضرت امام حسین سے جوڑتی ہے۔ آگے بڑھیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے حضرت امام حسین کی صرف ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام تھا حضرت امام زین العابدین۔ باقی اولادوں کی طرح یہ بھی کربلا کے واقعے کے وقت وہاں پر موجود تو تھے، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکے تھے، اور شاید یہ اتفاق اسی لیے تھا کیونکہ خدا کو پھر اس پوری نسل کو صرف اور صرف انہی کے ذریعے سے آگے بڑھانا تھا۔ اب اگر امام زین العابدین کی اولادوں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے
زید الشہید کے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دور میں بنو امیہ کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت کی تھی۔ اب بنو امیہ کے جو اس دور میں حد سے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے اس موومنٹ کو نہ صرف کچلا بلکہ زید الشہید کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید بھی کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بھی اہم چیز کہ جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ لوگ یمن کے علاقے میں رہنے والے جن زیدی شیعہ لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور خاص طور سے ان کے اس گروپ ہوتی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یمن کے وہ ہوتی لوگ، وہ زیدی شیعہ لوگ کہیں اور سے نہیں بلکہ یہیں سے نکلے ہیں۔ جی ہاں، اس دور میں ہوا یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد امامت کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے بیٹے زید الشہید کو اگلا امام مان لیا تھا، انہی لوگوں کو آگے چل کر زیدی شیعہ کہا گیا، جبکہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت امام زین العابدین کے ایک دوسرے بیٹے مطلب کہ محمد الباقر کو اگلا امام مانا، اور انہی لوگوں کو آج کے دور میں 12 شیعہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، 12 اماموں کے کانسیپٹ پر یقین رکھنے والے وہ زیادہ تر شیعہ لوگ کہ جو ایران، عراق، انڈیا، پاکستان جیسے دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں آج پائے جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک سوال اب خامنائی فیملی کا ہے تو ان لوگوں کا شجرہ ان تمام سے الگ ہٹ کر امام زین العابدین کے جو ایک چھوٹے بیٹے تھے مطلب کہ حسین الاصغر، ان سے چلتا ہے۔ حسین الاصغر کے بارے میں ایتہاسک کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کے لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے تھے، مگر ان 5 میں سے بھی وہ خاص بیٹے کہ جن سے آج خامنائی فیملی اپنا شجرہ جوڑتی ہے، ان کا نام حسن الافطاس تھا۔ جہاں تک سوال ان کے نام میں موجود اس ورڈ مطلب کہ افطاس کا ہے تو ہوا یہ تھا کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی سلطنت کو ختم کیا تھا تو یہ مڈل ایسٹ کے اس علاقے کو چھوڑ کر اندلس مطلب کہ اس علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے کہ جہاں پر آج اسپین موجود ہے۔ یہ لمبے وقت تک اس علاقے میں قائم افطاسی ڈائنیسٹی میں رہے، جس کی وجہ سے صرف انہی کو نہیں بلکہ اس دور میں اس علاقے میں رہنے والے تمام سیدوں کو ہی اس جگہ کے نام کی وجہ سے افطاسی سید کہا جانے لگا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد پھر وہ لمحہ بھی آ گیا تھا کہ جب اسپین کے علاقے سے بھی مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو جب یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور یہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی کنورٹ کیا جانے لگا یا ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جانے لگا، تو اس دور کے جو عثمانی سلطان تھے انہوں نے اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں کو پناہ دینی شروع کی، اور اس دور میں عثمانی سلطنت میں پناہ لینے والے اسپین کے بے شمار مسلم خاندانوں میں سے ایک خاندان دراصل حسن الافتاس کا خاندان بھی تھا، جو پہلے تو عثمانیوں کے علاقے نجف میں آ کر آباد ہوئے اور بعد میں پھر پڑوسی میں موجود جو ایک دوسری شیعہ سلطنت تھی مطلب کہ صفوی سلطنت، اس کے ایک علاقے میں جا کر آباد ہوئے کہ جس کو خامنہ کہا جاتا تھا، اور اسی علاقے کی نسبت سے ہی پھر اس خاندان کے لوگوں کو خامنائی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ وقت پھر صدیوں میں بدل جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نسل میں جنم ہوتا ہے ایک انسان کا کہ جن کو سید حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل سید علی خامنائی کے سگے دادا تھے۔ ان کے دادا نے سلطنت عثمانیہ کے آخری اثردار اور طاقتور حکمران مطلب کہ سلطان عبدالحمید کا دور دیکھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے بھی سلطنت عثمانیہ کے علاقے نجف میں ایک لمبا وقت گزارا، اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی پھر ایک عالم کے طور پر اس علاقے میں لمبے وقت تک رہتے رہے۔ وہیں پر ہی ان کے ایک بیٹے سید جواد کا بھی جنم ہوا تھا جو دراصل سید علی خامنائی کے فادر تھے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے والد بھی بالکل ان کے دادا کی طرح ہی ایک عالم تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشہد شہر میں ہی گزارا اور پھر آخر میں ان کو یہیں پر دفن بھی کیا گیا۔ ساتھیوں، سید علی خامنائی کے جو فادر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی جو پہلی بیوی تھی ان سے ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، جبکہ جو دوسری بیوی تھی جن کا نام ختیجہ تھا ان سے ان کی 5 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان 5 اولادوں میں سے ایک بیٹی تھی جبکہ 4 بیٹے تھے، اور انہی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا علی خامنائی، جن کا جنم 1939 میں اسی مشہد شہر کے اندر ہوا کہ جہاں پر ان کے فادر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا۔ سید علی خامنائی نے بھی اپنی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ مشہد اور نجف جیسے علاقوں سے ہی حاصل کی تھی، اور بعد میں قم کے علاقے میں رہنے لگے تھے، اور وہیں پر ہی یہ ان روح اللہ خمینی کے ٹچ میں آئے تھے کہ جنہوں نے 1979 کی کرانتی کو لیڈ کیا تھا اور جن کو ہی موجودہ ایران کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ علی خامنائی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے 1979 کی کرانتی میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، تو اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد سید علی خامنائی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر چن لیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار
लगातार मतलब कि पिछले 36-37 साल से यही इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की जो वाइफ हैं उनका नाम रिकॉर्ड में मंसूरा बताया गया है और इन दोनों की 6 औलादें हैं। 2 बेटियां हैं बुशरा और हुदा, जबकि 4 बेटे हैं। मगर इन 4 बेटों में से जो 3 बेटे हैं वो ऐसे हैं कि दुनिया भर के मीडिया में ना तो कभी उनकी शक्ल नजर आती है और ना ही ज्यादा उनका नाम नजर आता है। मगर जो एक बेटे हैं सैयद मुश्तबा, वो कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहते हैं और खास तौर से वेस्टर्न मीडिया उनके बारे में ज्यादा ही लिखता है। उसकी मेन वजह ये है कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से वक्त वक्त पर यह दावा होता रहता है कि सैयद मुश्तबा ही वो हैं कि जो सैयद अली खामनेई के सक्सेसर बन सकते हैं। मतलब मुमकिन है कि ये उनके जानशीन बने और सैयद अली खामनेई के बाद उनको गद्दी पर बैठाया जाए। मगर अगर ईरानियन मीडिया के नजरिए से देखा जाए तो वहाँ पर ना तो कभी इस तरीके का कुछ रिपोर्ट होता है और ना ही इस तरीके के फ्यूचर में कोई चांसेस नजर आते हैं। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इस तरह के लंबे वक्त से जो दावे किए जाते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि सैयद मुश्तबा शुरू से ही पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व रहे हैं। वो मशहूर इराक ईरान वॉर में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई और भी ऐसे मिशंस में हिस्सा ले चुके हैं कि जो ईरान के अंदर ही अलग अलग वक्तों पर अंजाम दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए सैयद अली खामनेई की उन बहन के बारे में कि जिनका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, तो वो हैं ये बदरी खामनेई, कि जिनको सैयद अली खामनेई के सबसे बड़े आलोचकों में गिना जाता है। 2022 में जब मासा अमीनी वाले प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींचा था, तो उस वक्त भी बदरी खामनेई न सिर्फ लगातार अपने भाई और उनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही थी, बल्कि एक ओपन लेटर में उन्होंने तो ये तक उम्मीद कर डाली थी कि उनके भाई की इस हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए। बिल्कुल ऐसी ही या इससे भी ज्यादा सख्त कहानी इनके हस्बैंड मतलब के सैयद अली खामनेई के जो बहनोई थे अली तेहरानी, उनकी नजर आती है। ये वो इंसान थे कि जो अमेरिका और उसकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में मतलब ईरान की क्रांति में किसी दौर में रूहुल्लाह खुमैनी, सैयद अली खामनेई और इन जैसे तमाम लोगों की तरह आगे आगे खड़े हुए थे। मगर जैसे ही इस्लामिक क्रांति हुई उसके कुछ वक्त के बाद ही अली तेहरानी के इन तमाम असरदार लोगों से मतभेद शुरू हो गए। ऐसा माना जाता है कि अली तेहरानी इन लोगों के मुकाबले में इस बात की वकालत कर रहे थे कि ईरान का जो नया सिस्टम है उसको थोड़ा लिबरल रखा जाए, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अली तेहरानी थे ये दरअसल मुजाहिदीन खल्क से जुड़े हुए थे। जी हाँ, ईरान का वही ग्रुप, वही संगठन कि जिसको आज के दौर में दुनिया के कई देशों की तरफ से एक आतंकवादी ग्रुप के तौर पर ही देखा जाता है। कुल मिलाकर फिर हुआ ये कि जैसे जैसे हालात और ज्यादा बिगड़ते गए, अली तेहरानी का इन लोगों से इख्तलाफ और भी ज्यादा बढ़ता गया, तो अली तेहरानी ईरान छोड़कर इराक की तरफ चले गए। अली तेहरानी एक लंबे वक्त तक खुफिया तौर पर वहीं पर रहते रहे। कई साल गुजर जाने के बाद 1995 में ये वापस आए, तो उसके बाद ईरान के अंदर इनको 20 साल की सजा सुनाई गई। मगर माना जाता है कि इनकी बीवी के जो सैयद अली खामनेई की बहन हैं बदरी खामनेई, उनकी वजह से इनको 10 साल की सजा काटने के बाद आजाद कर दिया गया था। अब अली तेहरानी तो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही उनकी वफात हो चुकी है, मगर जो पीछे बची हुई उनकी बीवी हैं या उनके बच्चे हैं, खास तौर से उनकी जो एक मशहूर बेटी हैं फरीद मुराद या उनके एक बेटे हैं कि जो फ्रांस में रहते हैं, ये सारे के सारे लोग आज भी सैयद अली खामनेई को खूब क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको मीडिया की तरफ से और उसमें भी खास तौर से वेस्टर्न मीडिया की तरफ से खूब कवर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैयद अली खामनेई की फैमिली की पूरी कहानी। बाकी इस टॉपिक पर आप लोगों की भी अपनी जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।